میں زیادہ لکھ یا کہہ نہیں سکتا۔ آپ تصور کر سکتی ہیں کہ میری روح میں کیا ہے۔ میری بہت بڑی خواہش ہے کہ میں دوبارہ آپ سے بات کر سکوں اور آپ کو دیکھ سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کیا کروں۔ جو شخص آپ سے دوستی کر چکا ہو اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ آپ کے بغیر جی سکے۔ برائے کرم میں نے جو لکھا ہے اس کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ یہ خط علامہ محمد اقبال کے ایما کے نام جرمنی زبان میں لکھے گئے متعدد خطوط میں سے ایک ہے۔ دوستو، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں نے آج تک علامہ محمد اقبال کے فکری افکار اور شہینوں کے کردار کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن ان سب معاملات سے پہلے بھی علامہ محمد اقبال کی زندگی میں کوئی تھا، یا یوں کہیے کہ کوئی تھی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ایملی ایما ویگے ناسپ نامی خاتون کی، جو کبھی علامہ اقبال کی محبوبہ رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ اقبال کی زندگی کے دلچسپ واقعے، یعنی ان کی ایک جرمن خاتون سے محبت کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا۔ اسی لیے یہ ویڈیو بہت دلچسپ اور مختلف ہے، لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ایما سے اقبال کی ملاقات دریائے نیکر کے کنارے واقع سرسبز و شاداب مناظر سے مالا مال قصبے ہارڈ بریک میں ہوئی تھی۔ ایک تو اس قصبے کا ماحول رومان پرور یعنی رومانٹک تھا، دوسرا علامہ اقبال بھرپور جوانی کے عالم میں تھے، اور تیسرا ایما حسن و جمال سے بھری ہوئی تھیں۔ یوں ایک مشرقی مرد کا مغربی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو جانا سمجھ سے بالا تر نہیں ہے۔ یہ وہی زمانہ تھا جب علامہ محمد اقبال کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صرف اپنا معاشقہ یاد رہتا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک نظم ایک شام میں اپنے ان جذبات کی خوب ترجمانی کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے اس رومان پرور مناظر کی خوب تصویر کشی کی ہے۔ اقبال کے دل میں ایما کا کیا مقام تھا اور ان کی ایما سے تعلقات کی نوعیت کیا تھی، اس کا کچھ اندازہ کرنے کے لیے اس خط کو پڑھنا پڑے گا۔ اقبال لکھتے ہیں: برائے کرم اپنے اس دوست کو مت بھولیے جو آپ کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھتا ہے اور جو آپ کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہائڈ برگ میں میرا قیام ایک خوبصورت خواب سا لگتا ہے اور میں اس خواب کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ آپ خوب جانتی ہیں۔ ان خطوط میں اقبال حکیم الامت اور مفکر پاکستان کم اور جذبات سے مغلوب ایک پرجوش نوجوان زیادہ نظر آتے ہیں۔ 21 جنوری 1908 کو انہوں نے لندن سے ایما کے نام جرمنی میں ایک خط روانہ کیا، جس کا متن کچھ یوں تھا: میں یہ سمجھا کہ آپ میرے ساتھ مزید خط و خطابت نہیں کرنا چاہتی، اور اس بات پر مجھے بڑا دکھ ہوا۔ اب پھر آپ کا خط موصول ہوا ہے، جس سے مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے۔ میں ہمیشہ آپ کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں اور میرا دل ہمیشہ بڑے خوبصورت خیالوں سے معمور رہتا ہے۔ ایک شرارے سے شعلہ اٹھتا ہے اور ایک شعلے سے ایک بڑا الاؤ روشن ہو جاتا ہے، لیکن آپ سرد مہر ہیں، غفلت شعار ہیں۔ آپ جو جی میں آئے کیجئے، میں کچھ نہ کہوں گا، ہمیشہ صابر و شاکر رہوں گا۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا جب علامہ محمد اقبال نہ صرف خود شادی شدہ تھے بلکہ 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے تھے۔ علامہ اقبال کی شادی کریم بی بی سے ان کی والدین کی پسند سے کی گئی، لیکن اقبال خود اس شادی سے سخت ناخوش تھے۔ انہیں اپنے خوابوں خیالوں میں اس خوبصورت جرمن دوشیزہ کا ہی خیال رہتا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اقبال اس وقت تمام مشرقی روایات بھلا چکے تھے۔ دوستو، علامہ اقبال ایما سے گفتگو کرنے کے لیے جو خط لکھتے وہ جرمن زبان میں لکھا کرتے تھے، جس سے اقبال کے عشق کی پختگی کا خوب اندازہ ہوتا ہے۔ ایک طرف تو علامہ اقبال اپنی محبوبہ کو خوب رومان پرور یعنی رومانٹک خط لکھا کرتے تھے، لیکن دوسری طرف انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی یہ خط لکھا اور کہا کہ انہیں میری شادی طے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، خصوصاً جب کہ میں پہلے ہی اس قسم کے کسی بندھن میں گرفتار ہونے سے انکار کر چکا ہوں۔ میں اس کی کفالت کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ ایک انسان کی حیثیت سے مجھے بھی خوش رہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر سماج یا قدرت مجھے یہ حق دینے سے انکار کرتے ہیں تو میں دونوں کا باغی ہوں۔ اب صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدبخت ملک سے چلا جاؤں یا پھر شراب میں پناہ لوں، جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال برطانیہ میں تھے تو اپنی غیر معمولی ذہانت سے علامہ اقبال نے خواتین کو اپنی طرف خوب متوجہ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہندوستان کے گوشے گوشے میں علامہ اقبال کا کلام خوب معروف ہو چکا تھا اور لوگ گلیوں میں اسے گاتے پھرتے تھے۔
اور اس شہرت کے کچھ چرچے انگلستان تک بھی پہنچ گئے تھے۔ علامہ اقبال نے خود ہی ایک جگہ لکھا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ چنانچہ جرمنی میں ان کی دعا باریاب ہوئی اور غالباً ایما کی صورت میں انہیں وہ نگین مل گئی جس کی انہیں تلاش تھی۔ علامہ اقبال کی ایما سے پہلی ملاقات موسم بہار میں سال 1907 میں ہوئی تھی، جب علامہ اقبال جرمنی کی میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے گئے تھے۔ ایما 26 اگست 1889 کو دریائے نیکر کے کنارے واقع قصبے ہیلبرون میں پیدا ہوئی تھیں۔ ایما 29 سالہ اقبال سے عمر میں 2 برس چھوٹی تھیں، لیکن قد میں 1 انچ لمبی تھیں۔ ایما کی مادری زبان جرمن تھی، لیکن وہ یونانی اور فرانسیسی زبان سے بھی خوب واقف تھیں۔ اس کے علاوہ وہ فلسفے اور شاعری سے بھی خاص شغف رکھتی تھیں، اور یہی بات ان کے اور اقبال کے درمیان وجہ اشتراک بھی تھی۔ جرمنی میں اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد علامہ اقبال ہندوستان لوٹے، لیکن ہندوستان لوٹنے کے بعد ان کا دل جرمنی میں ہی رہ گیا تھا اور وہ واپس بڑی شدت سے یورپ جانا چاہتے تھے، جس کا اظہار انہوں نے اپنے خطوط میں کیا۔ ایما بھی ہندوستان آنا چاہتی تھیں، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے ہندوستان جانے کی راہ میں آڑے آ گئے۔ تقدیر کی اور عجیب ستم ظریفی یہ کہ علامہ اقبال کے بڑے بھائی بھی ان کی ولایت جانے میں رکاوٹ بن گئے۔ 9 اپریل 1909 کو وہ لکھتے ہیں، میں کوئی ملازمت کرنا نہیں چاہتا، میرا منشا تو یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو اس ملک سے بھاگ جاؤں۔ سبب آپ کو معلوم ہے، میرے اوپر اپنے بڑے بھائی کا اخلاقی قرض ہے جو مجھے روکے ہوئے ہے، اور وہ اخلاقی قرض یہ تھا کہ اقبال کی تعلیم کے اخراجات ان کے بھائی نے ادا کیے تھے۔ اپنے ایک اور خط میں انہوں نے ایما کو لکھا، کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں یورپ کو اپنا گھر بناؤں گا۔ یہ میرا تصور ہے اور میری تمنا ہے کہ سب پورا ہوگا۔ تاہم یہ تصور، یہ تمنا ناکام حسرت بن گئی اور اقبال کی زندگی کا حصہ سخت مالی مشکلات سے گزرا۔ لیکن پھر دن کی طرح دل بھی پھرے، اور وہ علامہ محمد اقبال جو کبھی ایک جرمن خاتون کی محبت میں گرفتار تھے، اب مسلمانوں کی آزادی کی بات کرنے لگے، مسلمانوں کے درد کو سمجھنے لگے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے لگے۔ ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر جس اقبال نے محبت کرنا سیکھی تھی، اب اس کے دل میں امت کا درد بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب علامہ محمد اقبال نوجوانوں کے مقبول ترین شاعر بن گئے، اور اب علامہ محمد اقبال کی زندگی میں ایک ہی خواب تھا کہ وہ ایک آزاد مسلم ریاست کو قائم کریں۔ اپنی اس عملی جدوجہد میں انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ساتھ دیا، لیکن یہ خوشی وہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائے، اور بالآخر پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے 9 سال پہلے 21 اپریل 1938 کو لاہور میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔